السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عملیات اینڈ کورس کے معزز ناظرین کرام، انگوٹھے پر تیل لگانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ ناک پر تیل لگانے سے ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ تک جاتے ہیں تو امرود گلا ہوا کھا لیا کریں۔ چہرے پر سنبل کے پتوں کا رس لگانے سے دانے نہیں نکلیں گے۔ جلیبی کو دودھ میں کھانے سے بدن کا درد دور ہو جاتا ہے۔ دودھ جلیبی پٹھوں کے کھچاؤں کو ختم کرتی ہے، سر کے شدید درد کو بھی ٹھیک کر دیتی ہے اور ذہنی سکون بھی دیتی ہے۔ ہچکی اکثر وجہ معدے کی خشکی ہوتی ہے۔ کلونجی کو باریک پیس کر مکھن میں ملا کر کھانے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ ٹھنڈا پانی گلے کے لیے بھی نقصان دہ ہے، یہ دل کی دھڑکن کی روانی بھی متاثر کرتا ہے۔ زبان کی تتلاہٹ کا مسئلہ ہو تو صبح و شام شہد کھائیں اور زبان پر مل لیا کریں۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے وہ روزانہ کھجور کھائیں۔ اس کے علاوہ لال چقندر بھی ان کے لیے بہترین ہے۔ ناشتے میں اور رات کے کھانے میں بند گوبھی کھانے سے موٹاپا جلدی دور ہو جاتا ہے۔ دودھ میں زیتون کا تیل ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھر آ جاتی ہے۔ کچے چاول کھانے سے گردوں میں پتھری پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک عملیات اینڈ کورس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت موصول ہو۔ محترم ناظرین کرام، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ کرے۔ آپ کا کمنٹ اور لائک ہماری حوصلہ افزائی کے لیے بنیاد بنتی ہے۔ محنت مزدوری کرنے والے انسان کو شکرکندی لازمی استعمال کرنی چاہیے، مگر شکرکندی کھانے کے بعد کوئی مشروب نہیں پینا چاہیے۔ خالی پیٹ سونے سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں کچی پکی روٹی پکا کر کھاتی ہیں ان کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں شادی کے لیے رشتے کم آتے ہوں اس گھر میں چھت پر پرندوں کے لیے دانے پانی کا انتظام کیا کرو۔ غیر ضروری بالوں پر بار بار ہاتھ لگانے سے بالوں کی افزائش بڑھ جاتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق رات کو سونے سے قبل چائے پینا آپ کی نیند کو متاثر کرتا ہے۔ چائے رات کو پیٹ کا درد اور بدہضمی کا باعث بنتی ہے۔ کالی مرچ پیس کر صحن میں ڈالنے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ جس گھر میں مصیبتیں پریشانیاں زیادہ آنے لگیں وہاں بکری پال لیا کریں۔ جس گھر میں مکڑی کے جالے زیادہ ہو جائیں وہاں کالا جادو اثر کرتا ہے۔ چہرے کا رنگ کالا پڑنے لگ جائے تو چہرے پر دہی کی ملائی لگا دو، چہرہ دوبارہ سفید ہونے لگے گا۔ ناظرین کرام، مرچوں کی جلن ہاتھ سے دور کرنی ہے تو ہاتھوں کو چینی والے پانی سے دھو لے۔ جن لوگوں کو بخار زیادہ ہوتا ہو ان کے لیے بکری کا دودھ بے حد مفید ہے۔ اخروٹ کھاؤ، سانس کا مرض نہیں ہوتا۔ وہم کی بیماری ہو تو سجدے لمبے کر لیا کرو۔ ناشتے کے اندر زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ گلاب کے پھول کمرے میں رکھنے سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ زیادہ پسینہ آتا ہو تو خربوزہ زیادہ کھا لیں۔ انار معدے کی سوزش اور دل کے درد میں اکثر ہے۔ گنے کا رس پینے سے ساری جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، کمزوری دور ہوتی ہے اور بدن صحت مند ہو جاتا ہے۔
اگر آنتوں کے زخم ہوں تو بیر کا استعمال بے حد فائدہ دیتا ہے۔ مٹی کے پیالے میں اونٹنی کا دودھ ڈال کر پی جائیں، بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ مصری کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ فالج کے مریض روزانہ شام 4 بجے ادرک کا قہوہ ضرور پی لیا کریں۔ جن لوگوں کو ہمیشہ اپنا معدہ ٹھیک رکھنا ہے وہ کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیا کریں۔ سورج مکھی کے بیج دل کے پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے اہم ہے۔ رات کے کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ چوس لیا کرو، انشاءاللہ بدہضمی کبھی نہیں ہوگی۔ یہ گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا معدے کی کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ کچی روٹی اور کچے پھل استعمال کرنے سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ سونے سے قبل اسبغول کا استعمال یا نیم گرم پانی پینا گردوں کو صاف کر دیتا ہے۔ زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو تو سادہ خوراک کھاؤ، بہت کم بیماریوں کے اندر مبتلا ہوگے۔ بھنڈی کا سالن کھانے سے خون میں شوگر کی مقدار نہیں بڑھے گی۔ ناظرین کرام، سر پر دانوں کا نکلنا آپ کا دماغ کمزور ہونے کی علامت ہے۔ سورۃ فاتحہ شریف پڑھ کر سونے سے رات کو برے خواب نہیں آتے۔ آیت الکرسی پڑھو، بھولنے کی بیماری دور ہو جائے گی۔ عملیات اینڈ کورس کے معزز محترم سامعین کرام، چہرے پر بند گوبھی کا چھلکا لگا کر سو جایا کرو، چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کان میں شدید درد ہو تو رات کو کان کے اندر لہسن کا ایک دانہ رکھ کر سو جاؤ، صبح کو درد وغیرہ غائب ہو جائے گا۔ نہار میں میتھی دانہ چوس لینے سے 70 سال تک موٹاپا نہیں آئے گا۔ سر بال اگر سامنے کی جانب سے سفید ہونا شروع ہو تو یہ خوش نصیبی اور برکت کی علامت ہے، اور دائیں اور بائیں سے سفید ہونا شروع ہو تو یہ سخاوت کی نشانی ہے، اور پیچھے کی جانب سے سفید ہونا شروع ہو تو یہ بدبختی کی علامت ہے۔ کھانے کے فوری بعد سونے سے اچھا ہے کہ بھوکا سو جائے۔ بھوکا سو جانا زیادہ صحت مند ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ کریں۔ محترم ناظرین کرام، اپنے پیاروں کے ساتھ اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ کے پیارے بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکے۔ محترم ناظرین کرام، نیند میں خراٹے آنے کا مسئلہ ہو تو سرسوں کے تیل کے قطرے ناک میں ڈال لو، زندگی بھر خراٹے نہیں آئیں گے۔ جس کی آواز بیٹھ جائے وہ سونف کے دانے چوس لے، گلا اسی وقت کھل جائے گا۔ ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی پینے والے کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے جسم کو ہمیشہ چست رکھنا چاہتے ہو تو ناشتے میں ایک ابلا ہوا انڈا ضرور کھا لیا کریں۔ چاولوں کے بعد دودھ ہرگز نہ پئیں، بچوں کو چائے ہرگز نہ دیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے دنیا سے شہد والی نعمت اٹھائی جائے گی؟ محترم ناظرین کرام، مچھلی کھانے سے جسم میں خون نہیں جمتا۔ اپنے محبوب انسان کے ساتھ رہنے سے آپ کا ڈپریشن کم ہوتا ہے اور آپ کی نیند میں اضافہ مزید ہوتا ہے۔ عورت وزن کم کرنا چاہتی ہے اور ہمیشہ دبلی پتلی نظر آنا چاہتی ہے تو ادرک پیسا ہوا آدھا چائے کا چمچ، گرین ٹی 1 چائے کا چمچ، شہد 1 چائے کا چمچ، پانی 1.5 کپ کسی برتن میں پانی ڈال کر ادرک اور گرین ٹی ڈال کر چولہے پر رکھ دیں۔ جب پانی 1 کپ رہ جائے اب اس میں شہد ڈال کر
مکس کر کے نیم گرم پی جائیں۔ صبح و شام پینے سے ہفتے میں آپ زبردست وزن میں کمی محسوس کریں گے اور سمارٹ ہوتے جائیں گے۔ بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جڑوں کو اور سر کی جلد کو قوت اور غذائیت ملتی ہے۔ زخم کی سوجن کو دور کرنا ہو تو پیاز کو جلا لیں، اس میں ہلدی ملا کر زخم پر لگائیں۔ جن کا معدہ خراب رہتا ہو وہ آلو کے پانی میں اسبغول ملا کر روزانہ نہار منہ پی لیں۔ اگر آپ کے سر کے بال جھڑنے لگے تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر کو دھو لینے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ بدہضمی کے مسئلے میں ابلے چاولوں کا پانی پینے سے فوراً بدہضمی کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر اپنے دماغ کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا ہے تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ ہر جمعے کو ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن ضرور صاف کریں۔ جمعے والے دن ناخن صاف کرنے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جھوٹ کثرت سے بولنے والے دوسروں کا جھوٹ پکڑنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ جب وضو کرنا مشکل لگے تو یہ سوچ لیا کرو کہ اپنے گناہوں کو دھونے جا رہے ہو۔ محترم ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کمنٹ باکس میں آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ کریں۔ جس بندے کو شوگر کا مسئلہ ہو اس کو مسلسل اونٹنی کا دودھ پلانے سے شوگر دور ہو جاتی ہے، جلدی آرام آ جاتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ اگر حاملہ خواتین پیتی رہیں تو ان کا بچہ گورا پیدا ہوتا ہے۔ دسترخوان پر بیٹھو تو ہاتھ کو قابو میں رکھیں، کسی کے گھر اپنی نظر کو قابو میں رکھیں، کسی مجلس میں اپنی زبان کو قابو رکھیں۔ نمکین چیزوں کا بکثرت استعمال کرنا بینائی کے لیے مضر ہوتا ہے۔ خشک کھانسی اگر رات کو سونے نہ دے تو صبح و شام ایک شہد کا چمچ 6 دانے کالی مرچ ملا کر کھا لیں، انشاءاللہ کھانسی میں سکون ملے گا، چند دنوں میں کھانسی ختم ہو جائے گی۔ کم سونا آپ کی عمر میں کمی لاتا ہے۔ اگر دانتوں پر سخت میل جم گئی ہو تو کیکر کا کوئلہ لے کر دانتوں پر مل لیں، پھر اچھی طرح دھوئیں۔ پاک کینسر جیسی بیماریوں سے بچاتی ہے۔ پاک آنکھوں کی صحت کے لیے اچھی شے ہے۔ جو لوگ وزن میں کمی کرنا چاہتی ہیں وہ پالک کا استعمال ضرور کیا کریں۔ ناظرین، ٹانگوں میں جسم میں درد ہو تو گرم پانی کا غسل ان کا بہترین علاج ہے۔ موج آنے کی صورت میں برف کی مالش کریں۔ لٹکی ہوئی جلد اور جھریوں کے لیے انار بہت مفید چیز ہے۔ ضرورت سے زیادہ سونے والا بندہ زیادہ اداس رہتا ہے۔ سنگھاڑ مردانہ کمزوری میں مفید ہے۔ تازہ ٹماٹروں کے زیادہ استعمال سے لیکوریا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جوڑوں کے درد کو روکنے کے لیے نیم کے پتوں کی مالش کریں۔ چنے اور جو کے آٹے کی روٹی پکانے سے شوگر کنٹرول رہتی ہے۔ زیادہ پیاز کے استعمال سے آپ کے چہرے پر جھریاں پڑ سکتی ہیں۔ کھانے کے فوراً بعد نہانے سے فالج ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ ناک کی بدبو دور کرنے کے لیے چٹکی بھر پھٹکڑی تھوڑے سے پانی میں حل کر کے ناک میں ڈال لیں۔ شوگر کے مریض لوگ جو کے آٹے کی روٹی سے یا جو کے دلیے سے ناشتہ کرنے کا عادت ڈال دیں۔ سر کی خشکی کو دور کرنے کے لیے لیموں کا ٹکڑا سر پر ملیں، خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ رات کو سوتے وقت اپنا سر بالکل بھی ڈھانپ کر مت سویا کریں۔ پیٹ کی تمام بیماریوں سے نجات چاہتی ہو تو پودینے کے پتے چباتے رہا کریں۔
زیادہ چائے پینے سے دانت کمزور ہوتی ہیں، زیادہ نمک کا استعمال بلڈ پریشر بڑھاتا ہے، سائیکل چلاؤ ٹانگیں مضبوط رہیں گی۔ اگر کھانے سے قبل شہد میں تھوڑی سی دار چینی ملا کر کھا لیں تو کھانا جلد ہضم ہو جائے گا۔ محترم ناظرین کرام، اپنے آگے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب ہم آپ کو نسخہ بتاتی ہیں، آج کا نسخہ آپ نوٹ فرما لیں۔ کیا آپ جانتی ہیں قدرتی نسخہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے؟ شاید آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ آپ کی مردانہ طاقت کو بڑھانے اور آپ کی توانائی کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے صرف دو عام چیزیں گھی اور دار چینی آپ کے کچن میں چھپی ہوئی ہیں۔ یہ نسخہ اتنا سادہ ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ اس کا اکثر کتنی تیزی سے محسوس ہو سکتا ہے۔ آج ہم ایک ایسی پرانی آزمودہ حکمت کا راز آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف آپ کی جسمانی طاقت کو بڑھائے گا بلکہ آپ کی زندگی میں ایک نیا جوش بھی بھر دے گا۔ تو آئیے اس نسخے کی حقیقت کو دریافت کریں اور جانیں کہ کس طرح یہ معمولی سی چیز آپ کے لیے غیر معمولی فوائد لے کر آ سکتی ہے۔ اس نسخے کا استعمال آپ کے جسم میں قدرتی توانائی کا اضافہ کرے گا جو نہ صرف آپ کی مردانہ طاقت کو بڑھائے گا بلکہ آپ کی مجموعی صحت میں بھی بہتری لائے گا۔ تو آپ کیا تیار ہیں؟ اگر ہاں تو اس سادہ لیکن طاقتور نسخے کو جان کر اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ نسخہ مردانہ طاقت کو بڑھانے کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے اور اس کا استعمال آپ کی صحت پر مثبت اثر ڈال سکتا ہے۔ درج ذیل نکات پر عمل کر کے آپ اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، نسخہ جاننے سے پہلے ہمارے عملیات اینڈ کورس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ طریقہ یہ ہے، چھوٹے برتن میں ایک چمچ گھی لیں، اس میں آدھا چمچ دار چینی پاؤڈر شامل کریں، دونوں اجزاء کو اچھی طرح مکس کر کے ہلکی آنچ پر گرم کر لیں لیکن گھی زیادہ گرم نہ ہونے پائے۔ جب گھی اور دار چینی اچھی طرح مل جائے تو انہیں چمچ سے نکال کر کھا لیں۔ ناظرین، گھی اور دار چینی استعمال باقی حیرت انگیز اور طاقتور نسخہ ہے جو حکیموں کے متعلق مردانہ طاقت میں نمایاں اضافہ کرتا ہے۔ جب آپ گھی میں دار چینی پاؤڈر ڈال کر روزانہ ایک چمچ کھاتی ہیں تو یہ نہ صرف آپ کے جسم کی توانائی کو بڑھاتا ہے بلکہ آپ کی جنسی صحت میں بھی ایک نیا جوش پیدا کرتا ہے۔ دار چینی خون کی روانی کو بہتر بناتی ہے جس سے آپ کی جنسی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، ٹائمنگ میں بھی بہتری آتی ہے۔ بہترین نتائج کے لیے اس نسخے کا استعمال صبح کے وقت کریں کیونکہ اس وقت آپ کا جسم زیادہ جذب کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ مقدار روزانہ صرف ایک چمچ گھی اور دار چینی کا یہ نسخہ کافی ہوتا ہے، زیادہ مقدار سے گریز کریں۔ مدت، اس نسخے کا استعمال کم از کم 3 سے 4 ہفتے تک کریں تاکہ آپ کو اس کے اثرات نظر آئیں۔ یہ نسخہ مردانہ طاقت میں اضافے کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی اس کے جسم کی توانائی میں بھی بہتری آ سکتی ہے۔ تو ناظرین کرام، مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، عملیات اینڈ کورس کو لائک کمنٹ کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا، خوش